بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے، ہم اہل نہیں ہوتے، ہم اہل نہیں ہوتے، جب سنتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں کتنی دفعہ لکھا ہے یستہزئون، استہزاء کرتے ہیں۔ استہزاء کس کا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ تعالی، اللہ کے نبی کا، قرآن کریم کا، دین کا۔ خداوند تعالیٰ فرمائے تم استہزاء کرو، کل تمہارے ساتھ بھی کچھ ہوگا۔ استہزاء پسند نہیں کیا خداوند تعالیٰ نے، کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ حرکت ہی غلط ہے۔ اچھا یہ لوگ کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہے، نہ سمجھ میں آ رہی ہے، نہ قبول کرنا چاہ رہے ہیں، نہ شعور دکھانا چاہتے ہیں۔ انکار کرنے کا راستہ یہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے بعض اوقات، کسی نے ہمیں کوئی واقعہ سنا ہے، اس کے اندر کوئی معنویت تھی، کوئی روحانیت تھی، بجائے یہ کہ یہ سمجھیں یہ کیا ہے، شروع ہو جائیں گے مذاق اڑانا۔ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، بالکل ہوتا ہے۔ ہم لوگ خلوص کیسے پہچانیں گے جب پورا معاشرے کے اندر بے خلوصی، مادہ پرستی چھا چکی ہے؟ اب میں منفی کے بجائے مثبت کی مثال دے دوں، زیادہ بہتر ہے۔ شیخ عباس قمی، بڑا نام ہے، آپ سب جانتے ہیں، مفاتیح الجنان دنیا کے تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں، اہل بیت کے چاہنے والے کے گھر میں موجود ہے۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، یہ 30-40 سال اتنا عجیب دور تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ 40 سال پہلے مفاتیح الجنان کو شاید ہی کوئی جانتا تھا، عرض کر رہا ہوں، نہیں جانتا تھا۔ جو بزرگ یہاں تشریف فرما ہوں، اب میرا آدمی جیسا آدمی کا بزرگ کہہ دو، کون کتنا بڑا ہوگا پھر؟ تو ان سے پوچھئے کہ 40 سال پہلے پاکستان کے کتنے گھروں میں مفاتیح الجنان تھی، نام کون جانتا تھا؟ یہ 30-40 سال بہت عجیب تھے دینی ترقی کے معاملے میں۔ ان 40 سالوں کے اندر معجزے ہوئے جو 400 سال میں نہ ہوتے ہوں نا، محاورتاً عرض کر رہا ہوں، ورنہ میرا خیال ہے جو 1000 سال میں نہیں ہوتا وہ یہاں 40 سال میں ہو گیا۔ ایسی چیزیں ہوئی ہیں یہاں۔ تو یہ مفاتیح الجنان جو ابھی دنیا کے تقریباً ہر، میں نے عرض کیا اہل بیت کے چاہنے والے کے گھر میں، چونکہ ٹریولنگ کرتا تھا بیماری سے پہلے، تو یہ نظر آتا تھا ہر ایک کے گھر میں ہوتی تھی۔ اب یہ شیخ عباس قمی کی کتاب دعاؤں کی، یہ کیا پہلی کتاب ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے علماء نے لکھی ہے؟ نہیں، شیخ طوسی کے زمانے سے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں۔ مصباح التہجد شیخ طوسی کی، شیخ کفمی کی مشہور کتاب، وہی مصباح کے نام سے۔ اتنی کتابیں تھیں، شیخ عباس قمی کی یہ کتاب کیوں مشہور ہوئی؟ اچھا کیا نئی دعائیں ڈالیں گے کیا؟ بھائی جو ماہ رجب کی دعا ہے، یا من ارجوہ لکل خیر، یہ شیخ طوسی نے بھی وہی لکھی ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری لکھتے وہ بھی یہی لکھتے، اور انہوں نے لکھی وہ بھی یہی لکھی عباس قمی۔ تو کیا دعائیں نہیں آئیں گی؟ زیارت نہیں آئے گی؟ نہیں، کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ مہینوں کی ترتیب نہیں آئے گی، پہلے رجب کے اعمال، پھر شعبان کے اعمال، پھر ماہ رمضان کے اعمال، کون سی چیز نہیں آئے گی دعاؤں کی کتاب میں؟ کوئی چیز نہیں آتی، تو یہ کیوں اتنی آگے آئی؟ شیخ عباس قمی کے ایک والد تھے، وہ بھی عالم تھے، لیکن اس پائے کے نہیں تھے جس پائے کے شیخ عباس قمی عالم تھے۔ شیخ عباس قمی کا بڑا نام تھا، اور ظاہر لوگ بہت قدر کرتے تھے ان کی۔ ابا خود بھی عالم تھے اور پسند کرتے تھے تبلیغ کریں، وعظ کریں، نصیحت کریں۔ تو گویا حرم ہی میں مغرب کی نماز کے بعد وہ کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی عالم وعظ کر رہا ہوتا تھا، نصیحت کر رہا ہوتا تو بیٹھ کے سنتے تھے، پسند کرتے تھے۔ تو ایک دن آئے اپنے فرزند کے پاس، کہا بیٹا آج مغرب کے بعد جو واعظ تھا بہت اچھی ایک کتاب لی، اور اس کتاب سے اتنی اچھی اس نے وعظ نصیحت کی، اس کتاب کو پڑھ کے میرے اوپر بہت اچھا اثر ہوا۔ تم پتہ نہیں کون کون سی کتابیں لکھتے رہتے ہو، کاش ایک کتاب ایسی لکھ دیتے۔ شیخ عباس قمی نے کہا میں کوشش کروں، میں کوشش کروں۔ اب شیخ عباس قمی کو بھی پتہ تھا وہ انہی کی کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا۔ بول کے نہیں دیے کہ ابا یہ آپ ہی کے نور چشم کی کتاب ہے جو وہ پڑھ رہا ہے، بول کے نہیں دیے۔ کہا نہیں یہ دکھاوا ہے۔ یہ لوگ اتنے متواضع تھے، متواضع ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے مخلص تھے اپنے کاموں کے بارے میں، اتنا اخلاص۔ آغا محمد حسین طباطبائی صاحب کتاب تفسیر المیزان، انہوں نے اپنی تفسیر لکھی،
شہید مطہری تعبیر کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں المیزان جیسی تفسیر شاید ہی لکھی گئی ہو۔ شہید مطہری نے احتیاط کی ذرا سی کہ بھئی یہ نہیں کہا کہ نہیں لکھی گئی، ہم لوگ تو بے دھڑک دعوے کرتے ہیں، القاب کیا خوبصورت القاب دیتے ہیں۔ پاکستان کی زمین القاب میں بڑی زرخیز ہے، بہت زرخیز زمین، اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اس جس کو لقب ملے وہ بھی بیچارہ پریشان ہو جائے کہ یہ میرا ہی ہے، کس کا ہے بھائی یہ، لیکن وہ اور خوش ہونے لگتا ہے غلطی سے بعد اوقات۔ تو اب تفسیر المیزان کے مصنف کے بارے میں شیخ شہید مرزا مطہری نے کہا کہ شاید ہی ایسی کوئی تفسیر لکھی گئی ہے۔ در حقیقت یوں لگتا ہے کہ وہ معتقد تھے کہ اس سے بہتر نہیں لکھی گئی۔ کتنے سال لگائے انہوں نے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کتنے سال لگائے انہوں نے اس کتاب کے اوپر۔ ہر جلد میں میرا خیال ہے جو میں پرنٹ دیکھتا تھا، چھوٹی چھوٹی رائٹنگ میں پرنٹ تھے، ہمارے زمانے میں وہ پرنٹ جب ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی رائٹنگ میں پرنٹ ہوئی تھی، اور ہر والیوم کے اندر، ہر جلد کے اندر اندازاً 600 صفحے 500 صفحے تھے، اور 20 جلدیں تھیں اس کی۔ تو آپ اندازہ لگانے کی وہ کتاب کتنی ضخیم تھی، ضخامت کے علاوہ علمی وزن اس کی جسمانی ضخامت سے کہیں زیادہ تھا، واقعاً علمی وزن تھا۔ سب لوگ قبول کرتے ہیں، ہم تو شاید اس قابل بھی نہیں کہ اس پہ کوئی تبصرہ کریں۔ اس کتاب کو لکھنے کے بعد آغا محمد حسین طباطبائی، علامہ طباطبائی کے نام سے مشہور ہیں، وہ سوچنے لگے کہ میں اپنی کتاب کا ثواب ہدیہ کر دوں اپنے والد گرامی کے نام، اپنے والد کی روح کے لیے۔ بھئی اولاد اپنے باپ کے لیے کوئی کرے گی نا کچھ، کوئی نیک کام، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے المیزان، اس میں میں نے محنت کی ہوگی، تو میں اس کتاب کو ہدیہ کر دیتا ہوں اپنے والد کی روح کے لیے۔ نہیں کیا ہدیہ۔ ان کے جو برادر تھے، یا بڑے یا چھوٹے یاد نہیں مجھے، وہ ان سے بھی بڑے روحانیت میں تھے، معنویت میں۔ لوگ کہتے ہیں، ہمارے پاس تو یہ ججمنٹ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ بہت خاموش انسان تھے، یہ بھی کم خاموش نہیں تھے، انتہائی خاموش تھے اور انتہائی متواضع تھے۔ طالب علم ان کے سامنے جاتے تھے، ان سے کہتے تھے آپ جماعت کروائیں، تو ان کے پاس لوگ جاتے نہیں تھے نماز کے ٹائم میں کہ وہ آگا کھڑے کر دیں گے جماعت کے لیے ہمیں۔ کوئی ان سے کہہ دیتا تھا نصیحت کریں، تو کہتے تھے پہلے آپ مجھے نصیحت کریں پھر میں آپ کو نصیحت کروں گا۔ اتنی احتیاط کرتے تھے۔ ان کے بھائی کے بارے میں مشہور ہے وہ ان سے زیادہ خاموش تھے، تو بھئی یہ کتنے خاموش تھے، وہ کیا تھے پتہ نہیں۔ علامہ طباطبائی کے بارے میں مشہور ہے آخری وقت کے اندر اتنے خاموش ہو گئے تھے، گلاس پانی کا لیتے تھے، اس پانی کے اوپر غور کرتے کرتے پتہ نہیں کتنی دیر لگا دیتے تھے پینے سے پہلے۔ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے تھے، کہاں رہ رہے تھے یہ لوگ۔ اسی وجہ سے ان کے وجود کی برکات ہیں۔ تو وہ ان کے بھائی جو تھے وہ خود معنوی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، اور ان کے ساتھ کچھ واقعات بھی ان کے بھی پتہ نہیں کیا کیا واقعات۔ تو ان کے بھائی نے اپنے بھائی کو خط لکھا، آغا طباطبائی کو، علامہ طباطبائی کو، کہ ابا تم سے خوش نہیں ہیں۔ کہا میرے والد خوش نہیں ہیں، کیوں خوش نہیں ہیں؟ ان کا ایک معاملہ تھا ارواح کے ساتھ اور یہ اور وہ، تو کہا کہ ابا تم سے خوش نہیں ہیں۔ کہا کیوں خوش نہیں ہیں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد حسین نے مجھے ہدیہ کیوں نہیں بھیجا، کیونکہ علامہ طباطبائی نے ہدیہ نہیں بھیجا تھا، کتاب کا اپنا ہدیہ نہیں بھیجا تھا۔ تو کہا ابا اس پہ ناراض ہیں کہ تم نے ہدیہ نہیں بھیجا۔ بھائی نے کہا کہ تم نے ہدیہ کیوں نہیں بھیجا؟ کہنے لگا میں شرما گیا کہ ابا کو اتنی چھوٹی چیز کیا بھیجوں، میں شرما گیا کہ میرے باپ کا ایک مقام ہے، میں اس کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، یہ قدردانی نہیں ہے، کچھ اور ہونا چاہیے۔ میں کہا نہیں ابا کہہ رہے ہیں بھیج دو۔ یہ لوگ ایسے تھے۔ ہم لوگ اس دنیا میں ایسے پھنسے ہیں، اگر آپ یہ جملہ قبول فرمائیں، ہم لوگ یہ طے نہیں کر پا رہے کہ بھائی کہاں تک دنیا داری ہے، جو ہم میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور اب میں نے عرض کیا اب تو اتنا یہ مبہم ہو گیا ہے معاملہ، ہم جیسے مثال کے طور پر اب جیسے ہم لوگ طالب علم بنے ہوئے 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، بعض اوقات شبہ ہونے لگتا ہے کہ بھئی یہ جو کام تھا یہ واقعاً دنیا داری ہے، واقعاً دین نے یہ کہا تھا۔ اچھا بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے دین نے نہیں کہا ہے بھائی، لیکن اتنی طاقت سے معاشرہ اس کے اوپر اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنے اندر شک کرنے لگتا ہے بھائی کہیں ہم تو نہیں غلطی کر رہے۔
اچھا ایک اور خطرہ بھی ہوتا ہے، وہی کہ بھائی کہ لوگوں کو کسی کام سے روکا تو وہ ایک سے ہم نے روکا تھا، 5 سے وہ خود ہی بھاگ جائیں گے، تو معاملہ اور ٹیڑھا ہو گیا۔ اب مثال کیوں میں اتنی دیر آپ کا وقت لیا، اب اختتام پر ہو گئے، لیکن بیچ میں کچھ باتیں اچھی بھی شاید آ گئی ہوں گی، وہ اس لیے لیا کہ بھائی یہ جو فاتحہ کے لیے ہم لوگ نام اناؤنس کرتے ہیں، کیا فرشتے ہمارے نام سن کے ثواب کریڈٹ کرتے ہیں؟ بھیا فرشتوں کو نہیں پتا کہ یہ فاتحہ کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے، یہ مجلس کس کے لیے ہو رہی ہے، یہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ یہ تو کم ہے، بعض اوقات تو بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اناؤنسمنٹ نہیں کرے تو اس کی جان کو عذاب ہو جائے گا، تو کہتے ہیں آج کا تبرک فلاں کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اچھا پہنچا کیا اناؤنس کروا دیا، ورنہ فرشتے بیچارے سوچتے پتہ نہیں آج کا تبرک کس کو لکھوانا ہے، مارے مارے پھرتے ادھر ادھر۔ یہ کیا صحیح ہو رہا ہے؟ واقعاً کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی، یہ صحیح ہو رہا ہے؟ اچھا آپ کہیں کہ نہیں بھائی صحیح نہیں ہو رہا، پوری دنیا آپ کے سامنے کھڑی، مولانا یہ کیا کر دیا؟ کراچی میں ایک امام بارگاہ ہے، اس نے برسوں سے مجھے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے، اور میری جو چارج شیٹ ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے فاتحہ کے لیے کہا تھا کہ نام نہیں اناؤنس ہونے چاہیے، تو میں نے اس سے جب وہ فاتحہ اس نے دی اتنی بڑی لسٹ، تو میں نے کہا بھائی میں فاتحہ پڑھوں گا اور لوگوں سے کہوں گا اس لسٹ پہ نام جو ہیں ان سب کو ثواب پہنچے۔ کہنے لگا نہیں مولانا یہ مت کیجیے گا، ہر نام کے اوپر 200 روپے آتے ہیں۔ میں یہ تو تم کھلی ریاکاری کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے۔ کہنے لگا مولانا اگر آپ نام اناؤنس نہیں کریں گے نا تو پیسے نہیں آئیں گے پھر۔ میں کہا بھیا اس سے بڑھ کر اور کیا ریاکاری کرو گے اب؟ اس پہ اس نے بلیک لسٹ کر دیا۔ کیوں؟ دینی اماکن، دینی مراکز کا نظم و نسق وہ سنبھال رہے ہیں جن کو دین کا بھی نہیں پتہ۔ کچھ جگہوں پہ، بعض جگہوں پہ تو بہت جگہوں پہ اچھا ہے، یہاں تو آنا ہے نا پھر دوبارہ کام خراب نہ ہو جائے۔ کچھ جگہ پہ اچھا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ معاملہ خراب ہوا ہے، ویٹو کر دیتے ہیں، ویٹو کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ پاکستان سے باہر میں ایک مرکز میں گیا، ایک سینٹر میں، وہاں پہ ایک صاحب تھے، ان کے ساتھ ایک بات ہو گئی، انہوں نے انتہائی نامعقول ایک بات کہی۔ میں نے کہا بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے، بات صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے بہت غصہ ہو گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے غصے کے مارے۔ بات آئی گئی ہو گئی، پھر دوبارہ کوئی میرے پاس آیا کہ مولانا بہت کام خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ بہت ناراض ہوا ہے۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے بات صحیح کی تھی۔ کہنے لگا نہیں مولانا بات تو غلط کی تھی اس نے۔ میں نے کہا پھر میں کیا کرتا، تم بتاؤ۔ کہنے لگا مولانا کچھ نہیں ہے، لیکن اب آپ یہاں دعوت نہیں دیے جائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ جب ہوگا نا یہ کھڑے ہو کے ویٹو کر دے گا، اور ہمارے یہاں اگر ایک ممبر ویٹو کر دے تو اس مولوی کو نہیں منا سکتے۔ میں نے کہا بھئی اس کو ویٹو کا رائٹ کیوں دیا؟ کہنے لگا مولانا جب یہ سینٹر بن رہا تھا نا تو ہر بندے نے جس نے اتنے سے اوپر ڈونیشن دیا تھا اس کو لائف ٹائم ویٹو کا رائٹ ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ دین جو پیسوں کے نام پہ بکتا ہے اور کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو شاید تھوڑا تعجب ہو، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ پتہ نہیں کتنے سینٹرز کے اندر، پتہ نہیں کتنے سینٹر کا، میں نہیں کہوں نا احتیاطاً کہ بھئی سب میں ایسا ہی ہوتا ہے، تقریباً سب میں ایسا ہی ہوتا ہے، تقریباً سب۔ البتہ اچھے کچھ ہیں جہاں پہ یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت جگہوں پہ یہی ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا اس کے بعد جب ہم اپنے دین کے ساتھ اس طرح کا ایک رویہ رکھ کے چلیں گے، اس کے بعد ہم کہیں گے دین اثر دے۔ دین کے ظواہر نے اثر دینا تھا یا دین کے حقائق نے اثر دینا تھا؟ ظواہر نے تو اثر نہیں دینا تھا، ورنہ ظواہر جو باطل ادیان ہیں ان کے ماننے والے زیادہ ہیں۔ اگر ظواہر کا اثر ہوتا تو ہم اور آپ کو تو یہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، پھر نعوذ باللہ تعالی۔ سید الشہداء کا تو پھر نام بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ تعالی، کیونکہ ان کے مقابلے میں تو کون کون طاقت آ گئی تھی۔ بھئی دین کے ظواہر اثر نہیں دیتے، دین کے حقائق اثر دیتے ہیں۔ اور وہ حقائق کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ انما الاعمال، یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ اس کو سب سے پہلے صحیح کریں، اس کے بعد باقی کوئی بات ہوگی۔ اور اگر یہ صحیح نہیں ہوا پھر آپ کرتے رہیں جو بھی کرنا ہے۔ جس کے لیے کیا ہے وہ نتیجہ دے نہیں سکتا، اور جو نتیجہ دیتا سکتا ہے اس کے لیے کیا نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔
اللہ بہتر کرے ہم سب کے لیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مددي مددي